بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ، روس اور چائنا اپنے جوہری ہتھیاروں کو مزید مہلک بنا رہے ہیں۔ نیتن یاہو کے 12 سالہ اقتدار کا خاتمہ۔ بھارت میں کرونا ماتا کے نام سے مندر تعمیر، ہندوؤں نے پوجا شروع کر دی۔ امریکہ افغانستان کی حفاظت کے لیے ترکی پر بھروسہ کر سکتا ہے، ترک صدر۔ ایران کے صدارتی انتخاب میں کون کون امیدوار ہیں؟ سعودی عرب میں خواتین کو بغیر محرم کے حج اور عمرہ ادا کرنے کی اجازت۔ G7 چائنا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ چائنا ہنسانے والی گیس سے شدید ڈپریشن کا علاج بھی ممکن، ایک تحقیق۔ سعودی عرب میں آب زمزم کی تقسیم کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عالمی امن پر تحقیق کرنے والے ادارے سپریم نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے، تاہم عالمی قوتیں ان کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ مہلک بنا رہے ہیں۔ تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ، روس اور چائنا ان کو مزید مہلک اور جدید تر بنا رہے ہیں۔ ان کی تیاری میں تو کمی دیکھی گئی ہے، لیکن وار ہیڈز کے ذخائر میں تشویشناک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس برس کے آغاز میں امریکہ، روس، فرانس، چائنا، بھارت، پاکستان، اسرائیل اور شمالی کوریا کے پاس مجموعی طور پر 13,080 ایٹمی ہتھیار تھے، جبکہ گزشتہ برس کے مقابلے میں اس میں 320 کی کمی آئی ہے۔ کمی اپنی جگہ، لیکن ان کو پہلے سے زیادہ مہلک اور جدید بنانے سے لڑائی کی صورتوں میں ہلاکتوں میں اضافے اور بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نیتن یاہو کا ظلم و ستم پر مشتمل 12 سالہ اقتدار ختم ہو گیا۔ نفتالی اسرائیل کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے گزشتہ ہفتے ملک میں نئی حکومت کے انتخاب کے لیے 13 جون کو ووٹنگ کروانے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد پارلیمنٹ میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں نفتالی کی نیو رائٹ پارٹی نے اتحادی جماعتوں کے ہمراہ 60 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کر لی۔ نفتالی اسرائیل کے نئے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، تاہم اقتدار میں رہنے کے لیے انہیں مرکز اور دائیں اور بائیں بازو کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کو برقرار رکھنا پڑے گا، کیونکہ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو صرف ایک ووٹ کی کمی کے باعث حکومت بنانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے غزہ میں بمباری کے بعد سے دوری اختیار کر لی تھی۔ اس سے پہلے نیتن یاہو نئی مخلوط حکومت کو صدی کا سب سے بڑا فراڈ قرار دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ریاست اسرائیل اور عوام دونوں کے لیے خطرہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل میں گزشتہ 2 برسوں میں 4 بار الیکشن ہو چکے ہیں اور ہر بار نیتن یاہو کی جماعت سب سے زیادہ ووٹ لینے میں تو کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن حکومت بنانے کے لیے درکار اکثریت ثابت نہیں کر پاتی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے گاؤں شکلا پور کے رہائشیوں نے گزشتہ دنوں کرونا ماتا کا منظر بھی بنا لیا۔ کرونا کی عالمی وبا کے بعد سے بعض بھارتیوں نے کرونا وائرس کو کرونا دیوی کا درجہ دیتے ہوئے اس کی پوجا شروع کر دی تھی اور اس سے رحم کرنے کی پرارتھنائیں کرنے لگے تھے۔ کرونا ماتا کا منظر بھی اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی ہے۔ شکلا پور گاؤں میں کرونا ماتا کا یہ منظر نیم کے ایک درخت کے نیچے بنایا گیا ہے، جہاں نہ صرف اس گاؤں سے بلکہ آس پاس کے دیہات سے بھی لوگ آ کر کرونا ماتا کی پوجا کرتے ہیں اور نذرانے چڑھا کر کرونا دیوی کو خوش کرتے ہیں تاکہ وہ کرونا کی وبا سے محفوظ رہیں اور اس وبا کا خاتمہ ہو جائے۔ شکلا پور گاؤں کے ایک شہری نے بتایا کہ کرونا کی وبا سے روزانہ ہزاروں لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ کر مقامی لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نیم کے درخت کے تلے کرونا ماتا کا منظر بنا دیا جائے۔
جہاں کرونا ماتا کی پوجا کر کے اسے خوش کیا جائے تاکہ وبا کا زور ٹوٹے اور لوگوں کو اس تکلیف سے نجات ملے۔ دلچسپی کی بات دوستو یہ ہے کہ اس چھوٹے سے مندر میں کرونا ماتا کا سفید مجسمہ بھی رکھا گیا ہے جس کے چہرے پر حفاظتی ماسک ہے۔ لوگ اس مندر میں کرونا ماتا کی پوجا کرنے کے علاوہ مٹھائی اور نقدی بطور نذرانہ بھی چڑھاتے ہیں۔ گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت چندہ جمع کر کے کرونا ماتا کا یہ مندر تعمیر کیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد صرف ترکی ہی وہ واحد ملک ہے جو کابل ایئرپورٹ کی حفاظت اور افغانستان میں استحکام کو بحال رکھ سکتا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے امریکی صدر سے ملنے جانے سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ترک آرمی امریکی آرمی کے انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کرنے کو پوری طرح تیار ہے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد صرف ترکی وہ قابل اعتماد ملک ہے جو افغانستان میں استحکام کو بحال رکھ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کابل ایئرپورٹ کی حفاظت اور افغانستان میں امن و استحکام کے لیے ترکی پر مکمل بھروسہ کر سکتا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے مزید کہا کہ ملک کے اعلیٰ حکام نے اپنے امریکی ہم منصبوں کو ترکی کے افغانستان منصوبے سے آگاہ کر دیا ہے جس پر امریکی حکام نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور دونوں ممالک اس پر مزید بات چیت کریں گے۔ امریکہ بھی ترکی فوج کے افغانستان میں قیام اور کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کی ذمہ داری دینے کو تیار ہے۔ تاہم یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیوں اور کس مدد کے تحت ترک فوج یہ ذمہ داری نبھائے۔ ترکی نے اس سے پہلے بھی افغانستان میں اپنے اہلکاروں کے قیام میں توسیع کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تاہم گزشتہ روز ہی طالبان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی آرمی کو افغانستان میں مزید قیام کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دوستو یاد رہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب وہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن سے پہلی روبرو ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ ایران میں 18 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے 7 امیدوار میدان میں ہیں۔ عوام کا اعتماد جیتنے کے لیے تمام امیدوار اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ تاہم قدامت پسند نظریات کے حامل صدارتی امیدوار ابراہیم رئیسی کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ انتخابات میں حصہ لینے والے تمام امیدوار امریکہ اور عالمی قوتوں کے ساتھ 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے کی بحالی چاہتے ہیں۔ البتہ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے امیدواروں کو ملک کے معاشی مسائل پر توجہ دینے کی ہدایت کی ہے۔ ایران میں سپریم لیڈر یا رہبر اعلیٰ کو سب سے زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی 2019 سے ایران کے چیف جسٹس ہیں اور اس سے پہلے 3 دہائیوں تک وہ ملک کے قانونی نظام میں منسلک رہے تھے۔ ابراہیم رئیسی کو ایران کے سپریم لیڈر کا قریبی ساتھی تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار انتخابی میدان میں ان کی کامیابی پر مبصرین کی نگاہیں مرکوز ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ آیت اللہ خامنئی کے بعد سپریم لیڈر بننے والے سید علی خامنائی بھی 1990 میں اس منصب پر فائز ہونے سے قبل 2 مرتبہ صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ 50 سالہ امیر حسین غازی زادہ ہاشمی سب سے کم عمر صدارتی امیدوار ہیں۔ وہ نوجوانوں کو شادی اور روزگار کے لیے آسان شرائط پر 5 ارب ایرانی ریال تقریباً $17,000 کا قرض فراہم کرنے کی تجویز کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ عبد الناصر ہمتیان کا تعلق ایران میں ترک زبان بولنے والے اقلیتی لسانی گروہ سے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن جیتنے کی صورت میں وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملنے کے لیے تیار ہوں گے۔ سابق صدر محمود احمد نژاد بھی اس انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ ایران کے موجودہ صدر حسن روحانی 2013 میں پہلی بار صدر منتخب ہوئے تھے، جبکہ 2017 کے انتخابات میں بھی وہ دوبارہ صدارتی الیکشن جیت گئے تھے۔ ایران کے آئین کے تحت وہ مسلسل تیسری بار صدارتی الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔
سعودی عرب میں خواتین کو بغیر محرم کے حج اور عمرہ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے حج اور عمرہ کے لیے خواتین کو بغیر محرم کے درخواست جمع کروانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے محرم کے بغیر خواتین کو خواتین کے گروپ میں شامل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے سعودی حکومت نے تاریخ میں پہلی بار خواتین کو تنہا اور آزاد زندگی گزارنے کی اجازت دی تھی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے اہم نکات میں سے ایک خواتین کو خود مختار بنانا بھی شامل ہے۔ قانون میں ترمیم کے مطابق خواتین کو اب دیگر کئی معاملات میں بھی اپنے مرد سرپرستوں کی اجازت لینا ضروری نہیں ہوگا۔ چائنا نے G7 پر چائنا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کیا ہے۔ G7 کے رہنماؤں نے سنکیانگ خطے میں اقلیتوں اور ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حامی کارکنوں کے ساتھ بدسلوکی پر چائنا کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چائنا کو انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی قواعد پر مزید ذمہ داری کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا کہا تھا۔ چائنا نے G7 پر جھوٹ، افواہوں اور بے بنیاد الزامات لگانے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ G7 کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم چین سے انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کے حقوق کی پاسداری سمیت اپنی اقدار کو فروغ دیں گے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ حالیہ وبا پوری دنیا کے لیے مہلک ہے اور دنیا بھر کے سائنسدانوں کو اس کا سراغ لگانے کے لیے کام کرنا چاہیے اور اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ نائٹرس آکسائڈ یعنی ہنسانے والی گیس سونگھانے پر شدید ڈپریشن کے ان مریضوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے جنہیں ڈپریشن کی دوسری دواؤں سے کچھ خاص فائدہ نہ پہنچ رہا ہو۔ طبی آزمائشیں شدید ڈپریشن کے ایسے 24 مریض بھرتی کیے گئے جنہیں ڈپریشن کی کسی بھی دوا سے مناسب افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان مریضوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں سے 2 گروپوں کو بالترتیب 50% اور 25% نائٹرس آکسائڈ والی ہوا 1 گھنٹے تک سونگھائی گئی۔ تیسرے گروپ کو نائٹرس آکسائڈ کے نام پر 1 گھنٹے تک کوئی اور بے ضرر گیس سونگھائی گئی۔ ان طبی آزمائشوں سے معلوم ہوا کہ 50 اور 25% نائٹرس آکسائڈ والی ہوا سونگھنے والے رضاکاروں کو تقریباً ایک جیسا فائدہ ہوا، اور دونوں گروپوں کے بیشتر مریضوں میں ڈپریشن کی شدت بہت ہی کم رہ گئی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے مفید اثرات کئی ہفتوں تک برقرار رہے۔ البتہ بعض مریضوں نے متلی اور سر چکرانے جیسی شکایت بھی کی۔ اگرچہ یہ آزمائشیں محدود پیمانے کی ہیں لیکن ان کے نتائج بہت غیر معمولی ہیں۔ ریسرچ جرنل سائنس ٹرانسلیشن میڈیسن کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ اگرچہ نتائج بہت غیر معمولی اور امید افزا ہیں، لیکن ہنسانے والی گیس کو ڈپریشن کا باقاعدہ علاج قرار دینے سے پہلے وسیع ترتیبی آزمائشوں کلینیکل ٹرائلز کی ضرورت ہے۔ سعودی حکام نے ایک نئے سمارٹ روبوٹ نظام کا افتتاح کیا ہے جو مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں آنے والے زائرین اور سٹاف کو آب زمزم کی بوتلیں فراہم کرے گا۔ سمارٹ روبوٹ حفظان صحت کے طریقوں کے مطابق آب زمزم تقسیم کرے گا اور اس سے ایک دوسرے سے رابطے سے بچا جا سکے گا۔ اس سے دونوں مساجد میں نقل و حرکت بھی متاثر نہیں ہوگی۔ زائرین اور وہاں موجود سٹاف اپنے قریب سے گزرنے والے روبوٹ سے بآسانی زمزم کے پانی کی بوتلیں اٹھا سکیں گے۔ گزشتہ ہفتے سعودی جنرل پریزیڈنسی نے مسجد الحرم میں جراثیم کش اسپرے کے لیے 10 سمارٹ روبوٹ فراہم کیے تھے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔